ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ لوگوں نے نام سنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 1,40,000 صحابہ تھے نبی کے، اس میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہے کہ ان کے اکیلے سے ہمارے آپ کے ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5,000 حدیثیں ہم کو روایت میں ملی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ ایک ہی سے؟ اللہ اکبر! 5,000 حدیثیں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف ہو چکے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد روز آپ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے باہر عصر کی نماز کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک قرآن اور حدیث کا درس دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے ابو ہریرہ؟ قرآن اور حدیث کا درس مسجد نبوی کے باہر روز عصر سے مغرب تک دیا کرتے تھے، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین جمع ہو کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے پھرتے تھے، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، ہم کو کیا نصیحت کی ہے، امت کے لیے نصیحت کیا ہے؟ بڑے درس کے لیے آپ سب جمع رہتے۔ ایک تابعی جو بہت دور ایک گاؤں میں رہتے تھے، انہیں پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، ایسے عظیم صحابی کہ ان سے 5,000 حدیثیں ہم کو ملتی ہیں، وہ درس دیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیوں نہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں، اور وہ تابعی بڑی دور سے سفر کرتے ہوئے مسجد نبوی کے پاس پہنچے۔ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں آپ سب صحابہ جمع تھے۔ عصر کے بعد آپ سفر کر کے آئے، بڑے تھکے ماندے تھے، اور جب قریب پہنچا تو افطار کا وقت آ گیا اور درس ختم ہو گیا۔ یہ جو تابعی تھے بڑے مایوس ہو گئے، بولے اتنا لمبا میں سفر کر کے آیا، میرے کئی کام ہیں، کاش میں ابو ہریرہ کا درس سن لیتا، 1-2 حدیثیں میرے نبی کے ان کی زبان سے سنتا، اور جا کر اپنے لوگوں میں ساری زندگی وہ حدیثیں بیان کرتا بیٹھتا۔ یا اللہ، یہ ابو ہریرہ کا درس ختم ہو گیا، اب کیا کروں؟ بہرحال افطار وغیرہ کے بعد آپ قریب گئے، بولے اے ابو ہریرہ، میں فلاں ہوں، فلاں ابن فلاں ہوں، اس مقام سے میں آیا ہوں، میرے نبی کے حدیث کے تڑپ میں یہاں آیا ہوں، مجھے پتا چلا کہ آپ درس دیتے ہیں حدیث پر، بڑی تمنا ہوئی کہ میرے نبی کے اس صحابی سے ملوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا درس دیتا ہے، میں بڑے مشکل سے سفر کر کے آیا ہوں، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک مسافر کے ناطے، مجھے کوئی ایک ایسی حدیث سنائیے کہ جب اللہ کے نبی آپ کو وہ حدیث بیان کر رہے تھے، اس وقت صرف آپ، اللہ کے نبی اور آپ دونوں پر اللہ گواہ تھا۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ ایسی حدیث مجھے چاہیے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ حدیث اللہ کے نبی آپ کو بیان کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کوئی اور نہ تھا، آپ تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ دونوں پر اللہ گواہ تھا۔ کہا کہ اللہ اکبر، تو نے کیا پوچھ لیا؟ کہا چلا ادھر آ، چبوترے پر بٹھایا، آپ بھی بیٹھ گئے۔ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا اور رونا شروع کر دیا۔ کون رونے لگے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث بیان کرنے شروع کیے، رونا شروع کیے، اور اتنی شدت سے رونے لگے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ تابعی پریشان ہو گئے، بولے اللہ کی قسم ہے کہیں ان کی جان نہ نکل جائے، کہیں صحابہ میرے گردن نہ پکڑ لے کہ کمبخت تو نے قتل کر دیا ہمارے ابو ہریرہ کو، ہیبت کھا گئے۔ صحابہ دوڑتے آئے، بولے کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا ہوا، کچھ پانی چھنکا۔ ابو ہریرہ پھر ہوش میں آئے۔ کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے میں آپ سے کل ملتا ہوں۔ کہا نہیں، تو نے میرے نبی کی بات پوچھی ہے، بیٹھ۔ پتا نہیں کہ ابو ہریرہ کی جان باقی رہے یا نہ ہے، نبی کی بات تو سن جانا۔ اللہ اکبر! یہ تڑپ نبی کی بات بتانے کی کہ پتا نہیں میری جان نکل جائے، تو میرے نبی کی بات سیکھنے آیا تو میں تجھے کیسے چھوڑ دوں، سن میری بات پہلے۔ بٹھا لیا، پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رونا شروع کیے، اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ تابعی پریشان ہو گئے۔ صحابی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ان کی ضعیفی ہے، وہ ان کی عمر کا تقاضا ہے، وہ شدت، پتہ نہیں کون سی حدیث آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا صبر کرو۔ پانی چھڑکا، تیسری بار ہوش میں آئے، کہا کہ انشاءاللہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر! کیا حدیث ہے میرے بھائی! کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب کہا میرے بھائی سن، اس وقت اللہ کی قسم ہے سوائے میرے نبی کے، میرے اور ہم دونوں پر اللہ کے گواہی کے کوئی اور وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے نبی نے کہا کہ اے ابو ہریرہ،
میرا رب مجھ سے کہتا ہے جو جہنم اور جنت ہے، جنت میں سب سے پہلے میری امت کو ڈالا جائے گا، اسی طرح جہنم بھی میرے امت سے شروع کی جائے گی۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے نبی، آپ اگرچہ کہ آخری رسول اور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، لیکن آپ کی امت آخری، آپ آخری نبی ہونے کے باوجود اللہ آپ پر فضل و کرم کرے گا کہ سب سے پہلا حساب اور کتاب آپ کی امت سے شروع کرے گا، اور ان کا حساب جلدی کر کے ان کے معاملے ان کے ساتھ کر کے ان کو رفع دفع میدان محشر سے کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا رب مجھ سے کہتا ہے اے ابو ہریرہ کہ جنت کی شروعات میری امت سے ہوگی اور جہنم بھی میری امت سے شروع کی جائے گی، اور میرا رب مجھ کو کہتا ہے کہ جہنم کا انوگریشن، جہنم کی شروعات، جہنم میں سب سے پہلا شخص جو ڈالا جائے گا میری امت کا وہ عالم رہے گا جس کے علم کی لوگ قدر کرتے رہیں گے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسری طرف بلاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میری امت کا وہ عالم دین رہے گا کہ لوگ سمجھیں گے وہ عالم ہے، اس کے علم سے متاثر ہوں گے، لیکن جب کبھی وہ لوگوں کو علم بانٹے گا تو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسرا علم بانٹے گا۔ اللہ اکبر۔